میرے عزیزو، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ڈاکٹر نیاز کو خدا وجود کو دعائیں اور کلام کی خدمت کو سن چاہتے ہیں۔ آگے بھرپور تعلیم خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میری طرف سے میرے خاندان اور چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے تمام خادموں کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر مبارک۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی پہلی آیت کو یہ لکھا ہے: ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا، اسے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اسے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنکانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا: اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا: اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا: اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اسے باغبان سمجھ کر اس سے کہا: میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا: مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا: ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا: مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔
لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہاری خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس سے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنو جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر خداوند کے سر جھکائیں، سب سر خدا کے سر جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہو اور اس زندہ مسیح کا شکر کرے جو موت اور قبر پر پاتے ہیں، جس نے موت کے بندنوں کو توڑا اور جس نے زندہ ہو کر ہمیں زندگی کی امید بخشی ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش اور تیرے نام کو جلال دیتا ہوں۔ اسی جلال کا بادشاہ اس کائنات میں آج کا دن جس کی یاد میں ہم جمع ہیں، کیا خداوند تو نے موت اور قبر پر فتح پائی اور ایک خداوند بنی نوع انسان جو موت کے قبضے میں تھا، اپنے گناہوں کے سبب سے تو نے کفارہ دیا اور انسان کی زندگی سے موت کا خوف دور کر کے اپنی زندگی کی زندہ امید بخش دی۔ اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کی تاریخ سے تیری عظیم اور لاسانی باتوں کو بیان کر سکوں۔ اے خداوند میں بیٹھوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، اسی کی جلال کا بادشاہ۔ میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے موت اور قبر پر فتح پا کر یسوع جی اٹھا ہے۔ موت اور قبر پر فتح پا کر یسوع جی اٹھا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس سے یوحنا کی انجیل اور اس کا 20واں باب پڑھتے ہیں تو 20ویں باب کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مریم مگدلینی یسوع کی قبر پر آئی اور جب وہ اس قبر پر آئی تو حیرت زدہ ہوئی، اس لیے کہ اس قبر کا پتھر اس پر نہیں تھا، بلکہ لکھا ہے 20ویں باب کی پہلی آیت، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب یسوع کو دفنایا گیا تو اس کی قبر پر ایک بڑا پتھر رکھا تھا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 59ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوسف نے لاش لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا،
ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب مسیح کو دفنایا گیا تو ایک بڑا پتھر اس قبر کے منہ پر لڑکا دیا، اور اس وقت جب مسیح کو دفنایا گیا تو متی 27واں باب اور اس کی 61ویں آیت میں لکھا ہے، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ مریم مگدلینی جانتی تھی کہ کس قبر میں یسوع کو دفنایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تیسرے دن صبح سویرے اس قبر پر گئی، اور نہ صرف اس قبر پر بڑا پتھر لڑکا دیا گیا، بلکہ جب ہم متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 64ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انہوں نے یسوع کی قبر پر پہرا بٹھایا کہ کوئی اس کی لاش کو چرا کر نہ لے جائے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اس قبر پر جس پر بڑا پتھر رکھا ہے اور اس پر مہر لگائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کسی انسان نے اس پتھر کو ہٹا تو نہیں لیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس پر پہرا بٹھائیں گے تاکہ کوئی آ نہ سکے اور اس لاش کو چرا نہ سکے، اور ویسے وہ کہہ دے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ لیکن عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پڑتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بنچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ پہرے والے گھبرا گئے، اس لیے فرشتہ نے اس پتھر کو لڑکا دیا۔ عزیزو، یہ کسی انسان کا کام نہیں، بلکہ یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ تمام نوشتوں کے مطابق، کلام مقدس کے عین مطابق مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور پہرے والے خائف ہو گئے۔ اور کلام مقدس میں متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی جب ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور سبت کے بعد، سبت سیٹرڈے یعنی ہفتے کا دن، سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن، یہودیوں کے ہفتے کی جو ترتیب ہے اس میں پہلا دن اتوار کا دن ہے۔ ہفتے کے بعد پہلا دن اتوار سنڈے، اور عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پڑتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور جب قبر کو دیکھنے آئی تو انہوں نے دیکھا پتھر ہٹا ہوا ہے۔ اور جب ہم متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا،
تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں غلام پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ عورتیں صبح سویرے مسیح کی قبر پر گئی، اور جب وہاں گئی تو منظر ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قبر پر بڑا بھاری پتھر پڑا ہوگا اور موریں لگی ہوگی اور پہرے دار پہرے دے رہے ہوں گے، لیکن جب وہاں گئی ایک بڑی تبدیلی کو انہوں نے دیکھا کہ پتھر ہٹا ہوا ہے، قبر خالی ہے، اور اس میں یسوع نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر اس کے زندہ ہونے کی خوشخبری صبح سویرے انہیں ملی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی جب ہم 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں غلام پڑا تھا، یسوع کی قبر خالی ہے، اور ان خواتین کو کہا گیا کہ یہ جگہ دیکھو جہاں یسوع پڑا تھا، اور یہ جگہ اب خالی ہے، یہ قبر خالی ہے، اس لیے اب یسوع اس قبر میں نہیں بلکہ وہ جلال کے ساتھ موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح موت اور قبر کے بندنوں کو توڑ کر جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ خوشخبری ان خواتین کو دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ مسیح یہاں نہیں ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے اس فرشتے نے ان عورتوں کو خوشخبری دی کہ جاؤ اور جا کر بھائیوں کو بتاؤ، شاگردوں کو بتاؤ، اور انہیں بتاؤ کہ مسیح جی اٹھا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑا انقلاب معاشرتی زندگی پر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہودی خواتین کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور خاص طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، موت اور قبر پر فتح پانے کے بعد اب ان خواتین کو جن کا معاشرے میں کوئی مکان نہ تھا، جن کا معاشرے میں کوئی درجہ نہ تھا، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، اب ان خواتین کی نمایاں حیثیت، اور نمایاں حیثیت یہ کہ وہ بھائیوں کو بتائے۔ شاگرد جب مسیح مصلوب ہوا وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب مسیح کو دفنایا گیا اس وقت بھی عورتیں وہاں موجود ہیں، اور وہ اس قبر کو دیکھ رہی ہیں، اور مسیح نے کہا تھا کہ وہ 30 دن جی اٹھے گا، اور 30 دن اس خبر کے لیے کہ اس زندہ کو دیکھے اس قبر پر گئی، اور جب وہاں گئی تو مسیح اپنے کہنے کے مطابق، اپنے فرمان کے مطابق، اپنے قول کے مطابق، اپنے وعدہ کے عین مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب ان خواتین کی حیثیت ہی بدل گئی۔ یہ میسنجر کے طور پر
یہ خوشخبری دینے والے خواتین بن گئی، اس لیے اس صبح سویرے تڑکے ہی ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، بائبل بیان کرتی ہے یہ مسیح کے دیدار کے لیے اس کے پاس آئی ہیں، اور ان کو یہ فریضہ سونپا گیا کہ وہ مسیح کے جیتنے کی خبر دیں۔ آپ جب ایسٹر کو مناتے ہیں، خداوند کے گھر آتے ہیں، تو بس اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان خواتین کی طرح ان کو جو نہیں آئے، ان کو جو مسیح کے جیتنے سے لا علم ہے، آپ انہیں بھی بتائیں کہ مسیح جی اٹھا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جب ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، متی 28واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے، اور اس کی ملاقات ان خواتین سے سب سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ یہ مسیح کے دیدار کے لیے اور اس کے جیتنے کے منتظر ہیں، اور یہ مسیح کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ اور جب فرشتے نے انہیں بھیجا اور وہ خوشی کے ساتھ گلیل کی طرف جا رہی ہیں، تو بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں یسوع کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور مسیح نے انہیں سلام کہا۔ سلام کے معنی سلامتی ہے۔ عزیزو، سلامتی کا شہزادہ جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، اور جس سے کفارہ دیا، جو مصلوب ہوا، اور جس ہماری خاطر صلیب موت گوارا کی، اور آپ نے یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جی اٹھنے کے بعد وہ سلامتی کا اعلان کرتا ہے، اور اس سے کہا سلام، یعنی تمہاری سلامتی ہو۔ مسیح کے جی اٹھنے سے، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے میری اور آپ کی سلامتی ہوئی۔ مسیح کے جی اٹھنے سے میری اور آپ کی زندگی میں اپنی زندگی کی زندہ امید پیدا ہوئی۔ عزیزوں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ خواتین جن کا معاشرے میں کوئی مکان نہیں، لیکن مسیح نے ان خواتین کو اعلیٰ مکان دیا۔ اس نے اپنی خوشخبری کے لیے انہیں چنا اور انہیں کہا کہ جاؤ، انہیں حکم دیا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ ان خواتین کو زندہ مسیح کو سب سے پہلے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریولیوشن، وہ انقلاب جو مسیح زندہ ہونے کے بعد لے کر آیا، اس میں اس نے خواتین کو اپنا وقار بنایا تاکہ وہ بائیوں کو خوشخبری دیں۔ عزیزو، آپ کی ذمہ داری، تمام خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسٹر کی خوشیوں کو اپنی ساتھ تک محدود نہ رکھیں، مسیح کے جی اٹھنے کی خبر کو اپنی ساتھ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان بھائیوں کو، ان لوگوں کو جو بے خبر ہیں، انہیں بھی بتائیں
کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم نے یہ شخصی تجربہ حاصل کیا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، ہماری اس سے ملاقات ہے۔ عزیزو، جب آپ یسوع مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو زندہ مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، زندہ مسیح اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور آپ پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اوروں کو بتائیں، اوروں کو سکھائیں، اور لوگ جو بے خبر ہیں وہ بھی جان جائیں کہ مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح اب ان خواتین کو جو ڈری تھی، جو سہمی تھی، اس نے ان کے ڈر کو دور کیا اور انہیں کہا کہ ڈرو مت، اور زندہ مسیح نے ان کی زندگی سے ڈر کو دور کیا۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں، دیکھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئے، اور قبر کو پتھر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خدا نے یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئے اور اپنی سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ خواتین مسیح کے لیے خوشبودار چیزیں لے کر آئیں، لیکن جب وہ آئیں انہوں نے دیکھا کہ قبر خالی ہے، انہوں نے دیکھا کہ یسوع وہاں نہیں ہے۔ عزیزو، ہم نے ابھی پڑھا یسوع نے ان سے ملاقات کی اور انہیں یسوع نے کہا کہ جاؤ گلیل میں میرے بھائیوں کو کہو کہ وہ وہاں جائیں اور میں ان سے ملاقات کروں گا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے جب ہم مسیح کے لیے کچھ کرتے ہیں، اب یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبح سویرے یہ نکلی ہے، آج بہت سی خواتین چرچ میں آئی ہوں گی 4 بجے، جب کہ ابھی اندھیرا ہی تھا تو وہ چرچ میں آئیں، اور سبب کیا ہے؟ مسیح کی محبت ان کے دل میں معجزہ ہے، اور اس محبت میں اندھیرا ہے، ڈر ہے، لیکن وہ مسیح کی محبت میں اس کی عبادت کے لیے کہ یسوع جی اٹھا ہے، اس کی پرستش کے لیے، اسے سجدہ کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے گن گانے کے لیے وہ خداوند کے گھر میں آئی۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے کہ قبر جہاں پر ہے یا قبرستان میں جائیں صبح سویرے بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے، لیکن ان خواتین کے کریکٹر پر غور کریں، ان کے رویے پر غور کریں اور ان کے طرز عمل پر غور کریں، انہیں کوئی خوف نہیں، ان کے اندر مسیح کی محبت ہے اور مسیح کے دیدار کے لیے اور زندہ کو دیکھنے کے لیے وہ آئی ہیں۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اور ان کی آپ مسیح سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں بڑے سست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سن رائز سروس کیا کرے، اتنی جلدی اٹھیں، ہم 9 والی سروس کر لیں گے۔ یہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تو شام کی عبادات نہیں ہیں، 6 سے 7:30، 7:30 سے 9، 9 سے رات 10، آرام سے سوئیں۔ لیکن جب آپ مسیح کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ کر اس کے گھر آتے ہیں، خداوند آپ پر مہربان ہوتا
آپ کی ذمہ داری کو وہ آپ پر عائد کرتا ہے اور آپ کی خدمت کے لیے، خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے، آسمان کی بادشاہ کی وسعت کے لیے آپ کو اپنا اعلیٰ کار بناتا ہے۔ اور یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنے آنر کی بات ہے۔ عزیزو، زندہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے لوگوں پر ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اور یہ خاص بات میرے ساتھ دیکھیں، جب ہم لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 5 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب وہ ڈر گئے اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ فرشتے نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج بہت سے لوگ ہیں جو مردوں کی عید مناتے ہیں، بہت سے ہیں جو اپنے عزیزوں کو قبرستان جا کر دیکھتے ہیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ زندہ ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے، زندہ کو مردوں میں مت ڈھونڈے۔ یہ سبق اور یہ تعلیم دی گئی کہ یسوع زندہ ہے، اسے مردوں میں نہ ڈھونڈے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ موت اور قبر کے بندھن توڑ کر اب وہ زندہ ہے اور اسے قبروں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مزاروں پر جاتے، قبر پرستی کرتے، لیکن مسیح زندہ ہے، وہ قبر میں نہیں ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس زندہ مسیح کا ہم شکر کرتے ہیں جو میری اور آپ کی خاطر مردوں میں سے جی اٹھا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ ابدالآباد زندہ رہیں۔ عزیزو، آج بھی یسوع کی قبر خالی ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ کفن وہیں پر ہے، رومال وہیں پر ہے اور وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب لازر زندہ ہوا تو وہ کفن سمیت باہر آئے، رومال بندھا ہوا ہے وہ باہر آئے، لیکن یسوع یہ جو موت کا لباس ہے یہ اترا ہوا ہے اور زندگی اور اپنی زندگی کے ساتھ وہ موت اور قبر کے بندھن توڑ کر وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور شکر کریں اس خدا کا جو ہمارا خدا ہے، جو زندہ خدا ہے، جو موت اور قبر کے بندھن توڑ کر ہمارے لیے زندہ ہے تاکہ ہمیں برکت دے۔ ہم اسے سجدہ کریں جیسے مریم نے اسے سجدہ کیا ہے۔ زندہ مسیح کو سجدہ کریں تاکہ وہ آپ کو اپنی بشارتی ٹیم کا حصہ بنائے۔ زندہ مسیح کو سجدہ کریں تاکہ وہ آپ کو برکت دے۔ سب سے جھک جائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو زندہ مسیح کو سجدہ کرتے ہیں کہ یسوع تیرا شکر ہو کہ تو جلال کے ساتھ موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے تاکہ مجھے زندگی بخشے، مجھے برکت دے اور مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کی قوت بخشے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں جو چاہتے ہیں کہ زندہ مسیح کو سجدہ کریں۔ اپنے ہاتھ کو بلند کر لیجیے۔
اور میرے پیچھے گئی۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا۔ تیرا شکر ہو، تو میری خاطر مصلوب ہوا، میری خاطر تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، میری خاطر تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، میری خاطر تو مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ میں زندگی پاؤں اور تجھ سے برکت حاصل کروں۔ اے یسوع، میں تیرے قدموں میں جھکتا ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو بڑے جلال کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اے زندہ مسیح، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تمام برکات، تیری تمام نعمتوں، برکتوں اور بخشوں کے لیے جو زندہ ہو کر تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اے زندہ مسیح، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، ہم تیری قدرت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے زندہ خداوند، تیری زندہ ہونے سے ہماری زندگی سے خوف دور ہو گیا، تیرے زندہ ہونے سے ہماری نظریں قبر پر نہیں بلکہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر ہیں، جو موت اور قبر کے بندھن توڑ کر زندہ ہوا۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند، حاضرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، جو صبح سویرے تیرے دیدار کے لیے اور تجھ برکت پانے کے لیے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئے ہیں۔ اے خداوند، انہیں کثرت سے برکت دے، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔